बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात सैनेट में मिर्ज़ा अफरीदी के टिकट से शुरू होकर अब बहुत दूर तक पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने अब अपने कागजात नामजदगी वापस लेने से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वजीर आला हाउस है वहां पे बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है और इस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं और वो मुज़ाकरात नाकाम भी हो गए हैं। एक तरफ अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात गंडापुर के कामयाब हुए हैं, 6 और 5 नशस्तों पर मामलात जो तय हुए हैं, उसके पीछे जो कहानी है वो अब मजीद खतरनाक होती जा रही है और तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी जंग है उसके अंदर अब गंडापुर के खिलाफ खुलकर बगावत सामने आ गई है। तफसीलात बड़ी आम है जो आपके सामने रखनी है। पाक अफगान बॉर्डर पर आज हमला आवर गिरफ्तार हुए हैं और बलूचिस्तान से भी दहशत गर्दी के हवाले से एक बड़ी खबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और इस दौरान हमने देखा है बारिशें और सैलाब की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। आने वाले दिनों के अंदर एक फिर शेड्यूल जारी हुआ है कि फ़लाँ दिनों के अंदर बारिश होगी और वो बारिश अगर होती है और मजीद जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं अगली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त एक कमेटी बनाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उसमें जो है वो उन जजेस को शामिल नहीं किया गया जो सीनियर जजेस हैं। तो वाज़े तौर पर अब ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक नहीं है बल्कि 2 हाई कोर्ट्स बन चुकी हैं अमली तौर पर और आपस के अंदर जजेस एक दूसरे से बात भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें भी पेंडिंग है। सीनियरिटी का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर हल किया है, लेकिन इसके बावजूद जजेस इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि मुल्क के अंदर आए रोज दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वाकयात हो रहे हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, इस दहशत गर्दी को किस तरीके से काउंटर करना है उस हवाले से कोई हमने ज्यादा उस पर मीडिया पर गुफ्तगू नहीं होती। फजूल किस्म की गुफ्तगू मीडिया ने छेड़ी होती है और कल सारे हम बात करते रहे कि बुशरा बीबी के बेटे ने जो है वो गोली मार दी, हालांकि वो तो खावर मानेका का बेटा है और एक उसका चचा इस वक्त नून लीग का एमएनए है। तो उसकी बात जो है वो नहीं हुई क्योंकि टारगेट जो है वो यहाँ पे करना है। अब मस्तूम के अंदर आए रोज वाकयात हो रहे हैं दहशत गर्दी के और आज भी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की जो गाड़ी है उस पे एक अटैक हुआ है। डीएसपी और एहलकार जान से गए हैं। बलूचिस्तान का जिला मस्तोंग में नामालूम शिद्दत पसंदों ने फायरिंग करके पुलिस अफसर और एक सिपाही को जो है वो जाँ बहक किया है, जबकि हमले में 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। और जुमे के दोपहर क्वेटा कराची शहरा पर मस्तूंग के इलाके चोतो के मकाम पर ये वाकया जो है वो हुआ है। डीएसपी मस्तूंग मोहम्मद यूनुस मगसी ने बताया कि हमले में कायम मकाम डीएसपी अब्दुल रज़ाक की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अच्छा, ये अब यहाँ पे हमला हुआ है। दूसरी तरफ एक बड़ा हमला और बड़ी तबाही से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बचाने के अंदर कामयाब हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, चूंकि मुसलसल अफगानिस्तान से जो टीटीपी और बाकी परिंदे हैं वो इंटर होते हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान मुतवक्के था। और खबर ये बताई गई है कि पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार खवारज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। ये सिक्योरिटी जराए ने खबर दी है और ये शाम 5 बजे खवारज ने कल पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की और शाम 6:25 पर ये खवारज सरहद से पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हुए और इनके लिए आगे चूंकि सारा बंदोबस्त मौजूद था तो दारअंदाजी के बाद खवारज ने अजीज खेल और मंडी खेल की सिमत पेशकदमी की, जहां फोर्सेज की मौजूदगी के बाद खवारज ने बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बेहतरीन हिकमत अमली के बाद खवारज ने फिर हथियार डाले और इनको गिरफ्तार किया गया। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद थे। उम्र 15 से 18 साल आपको बता चुका हूँ। तो इस वक्त मुसलसल BLA, TTP और मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं
اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور آئے روز انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ معاملہ ہے سینٹ کے انتخابات کا۔ سینٹ انتخابات کے اندر پہلے یہ توقع تھی، جس طرح ساری پارٹی کو لے کے گنڈا پور اچانک مرزا افریدی کے ڈیرے پہ پہنچے، اور اس کی پھر علیمہ خان اور سب نے تائید کر دی، اور جو بھی عمران خان کے پاس معلومات کم ہوتی ہیں جو جا کے دے دیں گے تو اس کے مطابق آپ آ کے فیصلہ لے لیں گے۔ اب جو نام دیے گئے ہیں وہ نام اب قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تو مشال یوسف زئی کے نام پر بہت ساری بحث اس وقت تحریک انصاف کے اندر ہو رہی ہے، اور جو اس وقت اگرچہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے کہا ہے، تو اس کے کہنے پہ یہ مشال یوسف زئی کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، میں نے سلمان اکرم راجہ کو بتا دیا ہے کہ بھئی اس کے کہنے پہ کوئی ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، نہ اس نے کہا ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اگر خود آپ کی مجبوریاں ہیں تو اپنے اوپر ڈالیے، بشرا بی بی پہ یہ مت ڈالیے۔ یہ مریم وٹو پرانی پی ٹی آئی کی ورکر ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ سلیم اور باقی جو اس وقت تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، یعنی اس کے اندر آپ کو علم ہے، عرفان سلیم ہے، عائشہ بانو ہے، ارشد حسین ہے، وقاص اورکزئی ہیں، تو وہ ان کو آج خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر بلایا گیا۔ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کاغذات نامزدگی داخل کیے ہوئے ہیں۔ اب جب داخل کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے دستبردار وہ نہیں ہوئے، اور گنڈا پور اور باقیوں نے منانے کی کوشش کی ہے۔ تکرار بھی وہاں پہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک آپس کے اندر۔ اب مرزا افریدی کی مجبوری بن گئی ہے، اور مجبوری پتہ نہیں، اب پہلے وہ ایڈوانس کے اندر خرچہ کر چکا ہے، پیسے لگا چکا ہے، کس نے کتنے پیسے لے لیے ہوئے ہیں، اور جو بتایا جاتا تھا کہ گنڈا پور جیب سے کر رہے ہیں، تو وہ جیب شاید مرزا افریدی کی تھی۔ تو اس وقت یہ بات کھل کے شاید وہ بتانے کی پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہے، تو وہ پھڈا پڑا ہوا ہے بھائی، پرانے ورکرز ہیں۔ اور پھر اب اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ ایک اور اس کے اندر بات مرزا افریدی سے آگے کی یہ ہے کہ اب جو اپوزیشن کے ساتھ یعنی 8-9 نشستیں بننی چاہیے تھی، ویسے تو یعنی یہ تحریک انصاف کی سینٹ کے اندر، تو اب وہ اپوزیشن کے ساتھ جو کمپرومائز ہوا ہے اس کی بنیاد پہ 6 اور 5 کا فارمولہ طے کر لیا گیا ہے۔ اب وہ سارے کہتے ہیں بھائی آپ نے کیوں طے کیا ہے؟ تو اب گنڈا پور اور باقیوں کو لگتا ہے کہ بھائی خرید و فروخت ہوگی، ہمارے بندے ٹوٹیں گے، اور اس سے ایک فارورڈ بلاک بھی آگے جا کے بن سکتا ہے۔ جب کارروائی ہوگی عمران خان کی طرف سے تو وہ فارورڈ بلاک مزید تحریک انصاف کی حکومت جا سکتی ہے خیبر پختونخوا سے۔ تو اس اینگل سے گنڈا پور اور باقی ان کے ساتھی اور کچھ پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں بھائی ہماری نشستیں اگر 8-9 بنتی ہیں یا 7 بنتی ہیں، ہم نے لے لینی تھی، تو آپ نے 6 پہ کیوں آپ نے کمپرومائز کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کن شرائط پہ یہ ٹکٹس دیے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں عمران خان نے منظوری دے دی ہے تو عمران خان کے نام حتمی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے عمران خان کو معلومات غلط دی ہیں، آپ نے ان کے سامنے حقائق کیوں نہیں رکھے، اور باقیوں کو چونکہ ملاقات کی اجازت نہیں ملی، تو یہ آپ ساری گیم کر رہا ہے گنڈا پور جو پورا قبیلہ ہے۔ قبیلے سے مراد وہ ان کا اصل خاندانی قبیلہ نہ سمجھیں، یہ سیاسی جو قبیلہ ہے ان کا، تو اس پہ اب پی ٹی آئی کے ناراض سینٹ امیدواروں نے شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت کاغذات واپس نہیں لیں گے، لیکن اگر لیں گے تو ایک صورت میں کہ جے یو آئی کے 2 امیدوار ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ میں اور ایک جنرل پر، اور پیپلز پارٹی کے بھی 2 امیدوار ہیں، ایک جنرل پر اور ایک خواتین پر، یہ دونوں جماعتیں ایک ایک سیٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی یہ جو آپ نے معاہدہ کر لیا ہے اور ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، بھائی اس سے تو اچھا تھا کہ اگر کل ووٹ دینے تھے اور وہ غدار ہی سامنے آ جاتے، یا ان کا پتہ چل جاتا کہ کون جو ہے وہ دے رہا ہے وہ ساری جو سیٹیں ہیں، اور وہ پتہ چلتا بھائی اتنے لوگ بکاؤ ہیں، تو ان سب کو بھی آپ نے چھپا دیا ہے، تو ان کو جن کی نشستیں تھوڑی ہیں ان کو سیٹیں مل رہی ہیں، اور جن کے پاس ہماری نشستیں زیادہ ہیں ہم اپنی سیٹیں ان کو دے رہے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ فارورڈ بلاک بنے یا جو ہے وہ
خرید لیں گے، خرید و فروخت ہوگی اور ہمارے بندے بک جائیں گے۔ تو اس معاملے پر ایک نشست ابھی ناکام ہوئی ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ 9 بجے دوبارہ کچھ چیزوں کے اندر آپس میں بات چیت کی گئی ہے، اور 9 بجے یہ دوبارہ نشست ہوگی۔ تو علی امین گنڈا پور کے خلاف ٹھیک ٹھاک ابھی ایک تو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اب وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں لگ رہے ہیں، اور وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پشاور کو حق نہیں مل رہا۔ تو اس تناظر میں الٹیمیٹلی ایسے لگتا ہے کہ اگر اس پہ کمپرومائز نہ ہوا تو یہ بڑی تقسیم پیدا ہوگی، اور بڑے خاص طور پہ جس مشکوک انداز میں گنڈا پور صاحب افریدی کے وہاں پہ لے کے گئے ہیں، بھئی بتا کے چلے جاتے تو اور بات تھی، پہلے آپ میٹنگ کر کے سب کو اعتماد میں لے لیتے تو اور بات تھی۔ تو ایسا یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مرزا افریدی کی بہت بڑی مجبوری ہے، اور وہ خریدتا ہے اپنا، مطلب ہے ہر دفعہ سینیٹر منتخب ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ بڑا شدید پھڈا اور لڑائی کی شکل اختیار کر گئی ہے، پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کافی گمبھیر ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں 9 بجے کے بعد کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو ہم آپ کے سامنے مزید اپ ڈیٹ رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔